عزیز طلبہ و طالبات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوبارہ یوٹیوب میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی مقصد سے آج ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، اور یہ ایک اہم چیپٹر محاورہ اور ضرب المثل یا ضرب الامثال، اس بارے میں کئی کتابیں ہم نے دیکھی اور اس چیپٹر سے متعلق کچھ جانکاری لینے کی کوشش کی، لیکن تسلی نہ ہو سکی، پیاس نہ بجھی، اور جس طرح کی جانکاری یا معلومات میں چاہ رہا تھا، شاید اس بارے میں کسی بھی مصنف نے جو قواعد کے لکھنے والے ہیں توجہ ہی نہ دی ہوگی، یا اس بارے میں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو محاورے اور ضرب الامثال سے متعلق جو ان کے فرق ہیں، ان کے معنی کس طریقے سے لیے جاتے ہیں، اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، آخر ان تمام سوالوں کے جواب ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو چاہیے، تبھی یہ پتہ چل پائے گا کہ آخر محاورہ کیا ہے، ضرب المثل کیا ہے، جملوں میں ان کے استعمال کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب تسلی بخش چاہیے اور ضرورت بھی ہے۔ اسی ضرورت کے تحت آج یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، اور اسی مقصد سے چونکہ آنے والے کچھ ایگزام بہار بورڈ ہوں یا دوسرے CBSE بورڈ ہوں، بچوں کو اس طرح کی ویڈیو کی اشد ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس طرح تمام بچوں کو اس کا استفادہ ہو سکے۔ یہ سبوں کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ان من البیان لسحر، بیان میں، کلام میں یا جملے میں، یہ شعر میں جادو ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کلام میں جادو کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے جادوئی اثرات کو پیدا کرنے کے لیے کچھ الگ سے مزید یا ایکسٹرا کچھ چیزیں اس میں جملوں میں استعمال کیا جائے، اشعار میں لائے جائیں، اور شاید انہی وجوہات کی بنا پر علم بلاغت کا وجود ہوا ہے، اور علم عروض میں جو شرائط ہیں، جو عناصر ہیں، ان کو بھی شعراء کرام نے یا نقاد نے بڑے بسط اور تفصیل سے ان شرائط کو لکھا ہے اور پابندیاں عائد کی ہیں۔ انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کلام میں کس طرح سے ادبیت پیدا ہو، معنوی گہرائیاں پیدا ہو، سمندر کی گہرائیاں اس کو اندر کس طریقے سے سمیٹے جا سکیں، یہ اسی طرح سے اس کے اندر جاذبیت، کشش، اور سننے والے کو سکون اور فرحت بھی محسوس ہو، ایسے تمام مقاصد کے لیے جن جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، وہ علم بلاغت اور علم عروض میں اس طرح کی باتیں تفصیل سے بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک نئی بات ہے کہ محاورے اور ضرب الامثال کو بھی انہی مقصد کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے، اور شاید یہی وجوہات ہیں کہ بڑے بڑے شعراء کلام اور بڑے بڑے ادباء اور مورخین نے محاورے اور ضرب الامثال کو اپنے کہانیوں میں، شاعروں میں، جملوں میں استعمال کر کے اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کیے ہیں، ان کے اندر معنوی اعتبار سے بہت زیادہ گہرائیاں پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس معاملے میں وہ مکمل طور پر کامیاب بھی رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو یہ اس سے ایک پیج میں ان تمام باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ ہم پڑھتے چلیں گے اور اس کو واضح بھی کرتے چلیں گے جہاں زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ دیکھیے، محاورے اور ضرب الامثال کیا ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں، اور شاید سوال کرنے کے بعد اس کا جواب دیا جائے تو بہتر محسوس ہوتا ہے۔ محاورے اور ضرب الامثال کیا ہیں؟ انہیں جملوں میں استعمال کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے اصلی معنی میں کیوں استعمال نہیں ہوتے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اختصار کے ساتھ یہ ہیں کہ محاورہ کم سے کم دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ کم سے کم دو لفظ ہونا چاہیے، یہ جملہ نہیں ہوتا۔ مکمل ایک جملے کے لیے جو شرائط ہیں، اس طرح کی شرط اس کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں پارٹ آف سینٹینس کہتے ہیں۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دو حصے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ پریڈیکیٹ کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ضرب المثل کہاوت یا مقولہ، ضرب المثل کا دوسرا نام کہاوت، تیسرا نام مقولہ، یہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ محاورہ ہو یا ضرب المثل، دونوں اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، یہی ایک بات دونوں میں مشترک ہے۔ محاورہ اور ضرب المثل میں یہی ایک بات ہے جس کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح جیسے
सनत इस्तियारा और मजाज मुरसल में, ये दोनों इल्म बलागत की किस्में हैं और इनके अंदर असली माना मुराद नहीं लिए जाते। इनके किसी वस्फी माना, मुहावरे हों या ज़रबुल अमसाल हों, इनके किसी वस्फी माना या मजाजी माना में इस्तेमाल से लफ्जी व मानवी हुस्न, जाज़िबियत और गहराई पैदा होती है। मुतकल्लिम यानी बोलने वाला अपनी बातों में ज़ोर और शिद्दत पैदा करने या अपने दावे को मुदल्लल करने, यानी कोई दावा किया इन्होंने और उसको दलील भी पेश करना चाहता है, तो बतौर दलील मुहावरे और ज़रबुल अमसाल को इस्तेमाल करने, गुफ्तगू में चाशनी, तर्ज तहरीर में जान डालने जैसे मकासद से उनका इस्तेमाल होता है। ये तमाम मकासद हम समझते हैं कि इल्म बलागत ही के मकासद हैं, लेकिन ये मुहावरे और ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल जो बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उदबाए किराम और शोराए किराम ने अपने कलाम इस्तेमाल किया है, इन्हीं उनके मकासद यही थे। बिलाशुबा इल्म बलागत में ये मुहावरे ज़रबुल अमसाल शामिल ना होते हुए भी बहुत हद तक उसके अनासर उनमें पाए जाते हैं। अब यहाँ बात यह आ गई कि एक सवाल ये था कि आखिर मुहावरे और ज़रबुल अमसाल में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है उसको वाज़े करने के लिए कुछ अलग से हमने पॉइंट्स यहाँ दर्ज किया है। मुहावरा और ज़रबुल मसल में बुनियादी फ़र्क, नंबर 1 में देखें, मुहावरा जुमला का एक हिस्सा होता है जबकि ज़रबुल मसल एक मुकम्मल जुमला होता है। जुमला का हिस्सा होने का मतलब ये होता है कि ये उर्दू कवायद के पढ़ने वाले बखूबी जानते होंगे कि जुमला जिसे सेंटेंस कहते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में हो, ये जब कवायद पढ़ाते हैं तो असातिज़ा ये बताते हैं कि जुमला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जुमले की जो अक़साम हैं, अज्ज़ाए कलाम हैं, वो 2 होते हैं, एक मुस्नद और एक मुस्नद ले। मुस्नद ले को सब्जेक्ट कहा जाता है और मुस्नद को प्रेडिकेट कहा जाता है। मुस्नद ले को मुब्तदा भी कहा जाता है और प्रेडिकेट को खबर भी कहा जाता है। ऐसी सूरत में हम समझते हैं कि दोनों में से एक हिस्सा, एक पार्ट मुहावरा होता है, यानी प्रेडिकेट के तौर पर मुहावरे का इस्तेमाल होता है, वो मुकम्मल जुमला नहीं होता। जबकि ज़रबुल मसल एक मुकम्मल जुमला होता है। जुमले की जो तारीफ होती है कि उसमें सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए और कोई ना कोई वाज़े मफ़हूम उससे समझ में आ जाए, तो ये पूरी तारीफ ज़रबुल मसल में सादिक आती है। इसी वजह से ये ज़रबुल मसल एक मुकम्मल जुमला होता है, ये जुमले का हिस्सा नहीं होता। 2 नंबर फ़र्क आप देखेंगे, उमूमन मुहावरा का आखिरी लफ्ज़ उर्दू का मस्दर होता है। उर्दू मस्दर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आखिरी जो लफ्ज़ है उसमें ना नू अलिफ ज़बर ना होता, यानी आखिर में ना लगा होता है। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये तमाम उर्दू के मसादिर हैं और इनके मस्दर होने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि उसके आखिर में नू अलिफ ज़बर ना लगा होता है, यही उसकी अलामत होती है। तो मुहावरा का जो आखिरी लफ्ज़ होता है वो उमूमन ना होता है या ना लगा होता है उसके आखिर में, जबकि ज़रबुल मसल में उमूमन जनरली ऐसा नहीं होता। ज़रबुल मसल में इस तरीके से कि उर्दू का जो मस्दर है और उसके आखिर में नू अलिफ ज़बर ना लगा होता है, वही लफ्ज़ होता है, ऐसा नहीं होता। ये देखा गया है कि ज़रबुल अमसाल की जो मिसालें दी गई हैं, इस तरह से नहीं होता है कि उसके आखिर में नू अलिफ ज़बर ना या उर्दू का मस्दर हो। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है। तीसरा नंबर फ़र्क, मुहावरा जुमला का हिस्सा बन जाने की वजह से जब उसको जुमले में इस्तेमाल हम कर चुके होंगे, ऐसी सूरत हाल में वो जुमले का हिस्सा बन चुका होगा और उस वक्त की बात है कि उसकी पहचान के लिए किसी अलामत का इस्तेमाल नहीं होता, यानी वो जुमला का इस तरह से इंटीग्रल पार्ट हो जाता है या नाक़ाबिल तक़सीम वो हिस्सा हो जाता है और वो महसूस भी नहीं होता है कि ये कोई अजनबी चीज़ है या कोई नामानूस सी चीज़ जुमले के साथ लगा दी गई है, अलग थलग सी बिल्कुल लग रही है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जुमले का हिस्सा उसको जुमले में इस्तेमाल करने के बाद एक तरह से उसका जुज़े ला यनफ़क यानी नाक़ाबिल तक़सीम हिस्सा बन जाता है और महसूस तक नहीं होता कि ये कोई अलग चीज़ थी जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए उसकी पहचान के लिए किसी अलामत का मतलब जो रमूज़ औक़ाफ़ या पंक्चुएशन कहते हैं, इस तरह की किसी अलामत का इस्तेमाल नहीं करते। जबकि ज़रबुल मसल बहैसियत जुमला मुतरज़ा, ज़रबुल मसल ये एक जुमला मुतरज़ा होता है,
اور یہ اس کا اگر ایک اختصار کے ساتھ ایک دو جملے میں بات کہی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ جب کوئی کہانی لکھا جاتا ہے، کوئی بھی مصنف کوئی کہانی، مضمون، افسانہ، ڈرامہ یا اس طریقے سے نثری اقسام میں سے کسی ایک قسم پر کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب مصنف کی حیثیت سے بھی اس کی شہرت ہو جاتی ہے، تو ان کی کہانی کے جملے اتنے مسلسل ہوتے ہیں، وہ ایک فطری تسلسل کے تحت آتے جاتے ہیں کہ ان کے بیچ میں اگر ایک جملہ غائب کر دیا جائے تو فطری تسلسل وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی بڑے شاعر یا کسی بڑے ادیب کی تحریر ہو سکتی ہے۔ اور ایسی حالت میں اگر وہ کسی بھی ضرب المثل کو اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے، دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے یا اس کے اندر زور شدت پیدا کرنے کے لیے اگر ضرب المثل کا استعمال کرتا ہے تو وہ جملہ ان جملوں کا جو کہ کہانی میں شامل ہے اس تسلسل کے اندر کا حصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک خارجی چیز ہوتی ہے جو کہ باہر سے لائی گئی ہے، اسی لیے اس کو جملہ مترجع کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایکسٹرا جملہ اس کے اندر بڑھایا گیا ہے۔ یہ کہانی کے یہ فطری تسلسل یہ جملوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہ ضرب المثل بحیثیت جملہ مترجع لایا جاتا ہے، یہ کہانی کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی دونوں طرف علامت کا استعمال کرتے ہیں، کسی بھی رموز اوقاف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 4 نمبر فرق ہے اس کے اندر، یہ 3 نمبر فرق بتا دیا گیا۔ چوتھا نمبر دیکھیے کہ محاورے کو جملوں میں استعمال کے بعد ان کا آخری لفظ جو عموماً مصدر ہوتا ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں نون الف زبر نہ ہو وہ فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے کہ یہ دو ہم نے محاورے استعمال کیے، طرح ڈالنا جس کا معنی ہوتا ہے بنیاد ڈالنا، 9 2 11 ہونا یہ بھاگ جانا، یہ دونوں محاورے ہیں۔ ان کے آخر میں محسوس دیکھا جا سکتا ہے کہ نون الف زبر نہ لگا ہے، یہی یہ مصدر کی علامت ہے۔ ڈالنا اور یہ ہونا یہ دونوں مصدر ہیں۔ ڈالنا اور ہونا ان کو جب جملوں میں استعمال کریں گے تو ایسی صورتحال میں یہ فعل میں بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا غالب نے اردو خطوط نویسی کی طرح ڈالی تھی، تو یہاں ڈالنا جو کہ مصدر ہے، ڈالی تھی فعل ماضی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جملے میں ڈالی تھی فعل ماضی ہے اور ڈالنا جو کہ محاورے میں لفظ تھا مصدر، وہ فعل ماضی کے اندر وہ تبدیل ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ جبکہ ضرب المثل میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ضرب المثل کی کسی بھی لفظ میں بدلاؤ کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس طرح سے 4 واضح طور پر یہ فرق بتائے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے بہت سے سوالات آتے ہیں، بورڈ کے سوالات، ایک محاورہ دے دیا گیا اور آبجیکٹیو سوالات آ گئے کہ یہ محاورہ ہے، جملہ ہے، فقرہ ہے، ضرب المثل ہے، کیا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم محاورے اور ضرب الامثال کے درمیان واضح فرق کو نہ سمجھیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ محاورہ آخر کیا ہے، ضرب المثل کیا ہے، ایسی صورتحال میں اس طرح کے سوالات کا جواب دینا ہمارے لیے بہت دقت طلب ہوتا ہے اور بڑی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو بڑا اہم ثابت ہوگا، آپ کی تعلیم و تعلم میں، آپ کی نالج میں، آپ کی معلومات میں کافی اضافہ کرے گا اور اس طرح کی پریشانیاں اور یہ جو کنفیوژنز ہو سکتے ہیں وہ تمام کی تمام آپ کے دفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو یہیں تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور شکریہ کے ساتھ یہ ویڈیو آج یہیں تک ختم۔